ایک ملک کا بادشاہ بنانے کا طریقہ بڑا ہی عجیب اور انوکھا تھا۔ وہ سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے اور سال کے آخری دن جو سب سے پہلے ملک کے سرحد میں داخل ہوتا تھا اس کو بادشاہ بنا لیتے تھے۔ اور جو ایک سال کا بادشاہ ہوتا تھا نا، جس کا ایک سال کمپلیٹ ہو گیا ہوتا ہے، اس کو جنگل میں ایسی جگہ چھوڑ کر آتے تھے جہاں سانپ اور بچھو ہوتے تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ ایک سال کا بادشاہ اگر سانپ اور بچھوؤں سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتا تھا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا۔ کتنے ہی بادشاہ ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس جنگل میں جا کر بھوک سے یا سانپ اور بچھوؤں کے زہر سے مر اور کھپ گئے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سال ختم ہو گیا اور سب لوگ سرحد کے پاس جمع ہو گئے کہ دیکھیں کہ کون داخل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ان کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ بڑے دور دراز سے آیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ سرحد میں داخل ہوا، لوگوں نے اس کو سروں پر اٹھا لیا، ناچنے گانے لگے، اس کو پھول ہار پہنانے لگے، اس کو مبارکبادی دینے لگے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنا سواگت ہو رہا ہے، اتنا ویلکم ہو رہا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ آپ اس ملک کے بادشاہ چن لیے گئے ہیں، اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ محل میں لے جایا گیا۔ وہ شخص بہت حیران تھا لیکن خوش بھی تھا، بادشاہ بن گیا تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے جو درباری تھے اس سے پوچھا کہ یہاں کا پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اس کو ملک کا قانون بتایا کہ بھئی یہاں پر ایک سال کا بادشاہ بنایا جاتا ہے، اور جیسے ہی سال ختم ہو جاتا ہے ہر بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ ہی کی طرح ایک نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے وہاں لے کر چلو جہاں تم ہر سال ختم ہونے کے بعد بادشاہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جنگل کی وہ جگہ دکھانے کے لیے لے کر چلے گئے۔ بادشاہ نے اس جنگل کا اچھی طرح سے معائنہ کیا، جائزہ لیا اور واپس آ گیا، اور اگلے ہی دن سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے لے کر اس جنگل تک ایک لمبی اور چوڑی سڑک بنا دی جائے جس کے آزو بازو یعنی دونوں طرف ہریالی ہو، اور اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل تعمیر کیا جائے جہاں پر ہر قسم کی سہولت ہو، اور محل کے آس پاس ایک لمبا چوڑا خوبصورت باغیچہ بنایا جائے۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، اس پر عمل ہوا اور محل کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں یعنی کچھ ہی مہینوں میں ایک سڑک بھی تیار ہو گئی اور محل بھی بن کر تیار ہو گیا اور باغیچہ بھی بن کر تیار ہو گیا۔ جب سال مکمل ہوا تو سال مکمل ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی تمہارے ملک کی جو رسم ہوتی ہے ایک سال ختم ہونے کے بعد جنگل میں چھوڑ دینے کی، اس جگہ پر چھوڑ دینے کی بادشاہ کو، تو چلو وہ رسم پوری کرو، میرا سال مکمل ہو گیا۔ تو درباریوں نے کہا کہ ابھی ہمارے ملک میں مشورہ ہو گیا ہے اور اس سال سے وہ رسم اب بدل دی گئی ہے، یعنی وہ ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ اب ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کی مزے لوٹتے تھے اور باقی زندگی کو بھول جاتے تھے، اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے جہاں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس جنگل میں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کچھ بھی انتظام نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے آنے والے وقت کا اور آنے والی زندگی کا خیال رکھا اور اپنے لیے عمدہ بندوبست کیا۔ آپ نے محل تعمیر کیا، سڑک تعمیر کی، باغیچے تعمیر کیے، اور اپنے لیے ہر طرح کی سہولت آپ نے وہاں پر تیار کر کے رکھی۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔
اب آرام سے آپ اسی محل میں رہے، ساری زندگی رہے اور ہم پر حکومت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے، اور وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں، اور وہ علاقہ جو جنگل ہے وہ ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن یہاں رہ کر ہم کو لوگ وہ جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے جہاں پر سانپ اور بچھو ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا؟ کیا ہم اپنا دماغ چلا رہے ہیں؟ کیا ہم وہاں جہاں ہم کو لوگ چھوڑ کر آنے والے ہیں چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد، کیا ہم نے وہاں محل تیار کر لیے؟ کیا ہم نے وہاں پر باغات تیار کر لیے؟ یا بیوقوف بن کر ان بادشاہوں کی طرح ہم یہاں پر زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت ہے، شاہی انداز میں گزار کر ضائع نہ کرے۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے، ایک آنا صدقہ دینے کے لیے بھی محتاج ہو جائیں گے، فرصت کے لیے پچھتائیں گے، لیکن ہم کو فرصت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔